قوم سمود۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، آج ہم ایک اور قرآنی قصہ سنیں گے اور اس سے درس حاصل کریں گے۔ آج ایک ایسی اونٹنی کی بات کرنی ہے جو کسی اونٹنی کے بدن سے نہیں بلکہ پہاڑ سے نمودار ہوئی۔ جی ہاں، پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی بار ایک اور خوبصورت موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ قوم سمود کا واقعہ قرآن کریم اور تاریخی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ یہ قوم عرب کے شمال مغربی علاقے میں رہتی تھی، جو آج کے سعودی عرب کے مدائن صالحہ کے علاقے میں واقع ہے۔ سمود ایک خوشحال قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مادی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ چٹانوں کو تراش کر خوبصورت محلات بناتے تھے اور زراعت میں بھی ماہر تھے۔ قوم سمود کی سرکشی۔ قوم سمود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزار بننے کی بجائے سرکشی اور کفر کی راہ پر چل پڑی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی بجائے اپنے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہا۔ آپ نے انہیں ان کی گمراہی سے آگاہ کیا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی تلقین کی۔ تاہم قوم سمود نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور کہا، اے صالح، تم پہلے تو ہم میں ایک امید افزا آدمی تھے، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ معجزہ ناکہ۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا تاکہ وہ ان پر ایمان لا سکیں۔ انہوں نے ایک خاص چٹان سے ایک دیو ہیکل اونٹنی کے نکلنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ اونٹنی چٹان سے ظاہر ہوئی۔ یہ اونٹنی قوم کے لیے اللہ کا ایک عظیم نشان تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ہدایت کی کہ وہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے لیے پانی مقرر کیا کہ ایک دن وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن باقی قوم۔ اونٹنی کا قتل اور قوم سمود کی تباہی۔ قوم سمود کی سرکشی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہ کو نظر انداز کیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اس گستاخانہ فعل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو بھی دھمکیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے بعد قوم سمود کو ایک زبردست عذاب سے تباہ کر دیا۔ قرآن کریم کے مطابق ایک زوردار چیخ، صیحہ اور شدید زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کا انجام۔ قوم سمود کی بستی ویران ہو گئی اور وہ اپنے عالیشان محلات اور کھیتی باڑی کے باوجود نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، پس وہ زمین میں اپنے گھروں میں گرے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود 67۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی تنبیہ ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرے گی وہ انجام میں بد سے دوچار ہوگی۔ ہمارے لیے یہ بھی درس موجود ہے کہ ہم بھی حسنین کرمین علیہ السلام سے خوب محبت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں سرخروئی اور کامیابی قدم چومے گی۔ Edit Saida Jafari.